عمران خان کو ایک اور ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ 6 مقدمات میں 24 مارچ اور 3 مقدمات میں 27 مارچ تک پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا گیا۔ پنجاب بھر میں درج مقدمات کی تفصیل منگل کو فراہم کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی قیادت کو تفتیش میں پولیس سے تعاون کی ہدایت۔ اتنے زیادہ مقدمات ہو چکے، سمجھ نہیں آ رہا کہاں پیش ہونا ہے۔ عمران خان کی عدالت پیشی پر معزز جج صاحبان سے گفتگو، کہا میرے گھر پر جو حملہ ہوا وہ بتا نہیں سکتا، چیزیں میرے ہاتھ سے نکل چکی تھیں، عدالت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے تحفظ دیا اور بچایا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی کل رضاکارانہ پیشی کا بیان حلفی تسلیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل ضمانت وارنٹ معطل کر دیے، پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ ریمارکس میں کہا عمران خان بر وقت حاضر ہوں، یقینی بنائیں امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ عمران خان کی 21 مارچ کو ہائی کورٹ پیشی پر رجسٹرار ہائی کورٹ کا سرکلر جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ضلعی انتظامیہ کو سیکورٹی انتظامات کی ہدایت۔ کورٹ روم نمبر 1 میں وکلاء اور صحافیوں کا داخلہ خصوصی پاس کے ذریعے ہوگا۔ سیاسی سرگرمیوں سے متعلق پنجاب انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ کھلاڑی کی عادت نے وارنٹس کی تکمیل پر تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پولیس کی طرف سے ایس ایس پی عمران کشور، پی ٹی آئی کی طرف سے شفری فراز فوکل پرسن مقرر۔ لوگوں کو کہا جیلیں بھرو، گرفتاری دو، اپنی باری آئی تو ضمانتیں کروا لی۔ مریم نواز کی تنقید، عمران خان کو ملک کی واحد بیماری قرار دے دیا، کہا پی ٹی آئی کو سیاسی نہیں دہشت گرد جماعت کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے۔ عمران خان پاکستان میں جتھوں اور تشدد کی سیاست کر رہے ہیں، جمہوریت میں ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے، تشدد نہیں۔ احسن اقبال کی تنقید، کہا پولیس ملازمین پر عمران خان کے کارکنوں نے تشدد اور حملے کیے، یہ شخص چاہتا تھا تصادم ہوتا کہ لاشیں گریں۔ اس مسئلے کا سیدھا سا حل ہے کہ عمران خان صاحب عدالت کے بلانے پر عدالت میں جائیں اور وہاں جیسے انسانوں کی طرح جاتے ہیں، جیسے ہم عدالتوں میں جاتے رہے ویسے ہی جائیں جیسے سب جاتے تھے۔ عدالت سے ریلیف لیں، عدالت میں جا کے اپنے مقدمات کو فیس کریں۔ نون لیگ کے رہنما سعد رفیق نے پی ٹی آئی کو پاکستان کی RSS قرار دے دیا، کہتے ہیں انہوں نے اداروں کے خلاف عام شہریوں کو لا کھڑا کیا ہے۔ یہ عالم ہے کہ چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے، عام آدمی کے لیے اور پاکستان، جبکہ عمران خان کے لیے اور پاکستان ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس ملک کی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے کوئی روڈ میپ طے کرنا ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اسے شومی قسمت کہیں کہ چیزیں جو ہیں بتدریج بہتر ہونے کی بجائے گراوٹ کی طرف گئی۔ سیاسی جماعتوں کو معاشی استحکام کے لیے مل بیٹھنا ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کہتے ہیں جب بھی آئین کو پامال کیا گیا حالات خراب ہوئے۔ سیاست تقسیم کا نہیں، نظریے پر قائم رہنے کا نام ہے۔ چند سالوں سے ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ عدالت میں آنا اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ میں عدالت آؤں یا نہ آؤں، قانون کا سامنا آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب وہ آدمی ہے جو خود یہ دعوے کرتے رہے کہ میں نے اس کو گرفتار کیا، اس کو گرفتار کیا ہے۔ تو آج جب یہ حکومت نے آرڈر جاری نہیں کیے، یہ نیب نے نہیں کیے، یہ کسی اور ادارے نے نہیں کیے، یہ صرف حاضری پر نہ آنے کی وجہ سے جو عدالت نے بار بار موقع دیا ہے، عدالت نے آرڈر جاری کیے ہیں۔ عمران خان کو سیاست کے لیے لاشیں چاہیے، حکومت عمران خان کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بزدلوں کی طرح گھر بیٹھنے کے بجائے گرفتاری دیں، جس کے وارنٹ ہوں اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ ملک کا سابق وزیر اعظم قانون کی پرواہ نہیں کرے گا تو کوئی نہیں کرے گا۔ وہ شخص
جس کے لیے ان کی اپنی ایک اعلیٰ لیڈر کہتی ہیں اور وہ فون پہ آ گیا کہ یہ ہمارے ورکر پیٹرول پمپ پھینک رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح ہم کس جگہ پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس شخص نے ملک کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا. عمران خان جو سوچ رہے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. سندھ کچے کے علاقے میں مسائل ہیں, انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جو ایک شخص کی وجہ سے پاکستان میں آ رہا ہے, جس کا نام شہباز شریف ہے, جس نے یہ اسحاق ڈار کو وہاں سے بلا کے یہاں لگایا. پہلے مفتاح اسماعیل نے بیڑا غرق کیا شروع میں آ کے, اور اب اسحاق ڈار اس کو جو مشن مفتاح نے شروع کیا تھا تباہی کا, اس کو مکمل جو ہے وہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے شہباز شریف کو ملک کے معاشی بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہتے ہیں مفتاح اسماعیل نے معیشت کی تباہی کا جو مشن شروع کیا, اسحاق ڈار اسے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. معاشی ٹیم سے IMF کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا. عمران خان تو کہتے ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. کے پی عام انتخابات کا معاملہ. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں عام اجلاس میں آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے شرکت کی. آئی جی کے پی نے عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی کی کمی کا بتا دیا. کہا فوج کی مطلوبہ نفری ملنے پر ہی انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے گا. چیف سیکرٹری کی بھی انتظامی امور سے متعلق تفصیلی بریفنگ. خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پی نے مشاورتی اجلاس سے متعلق مراسلہ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا. گورنر نے مراسلے میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی. الیکشن کمیشن کو تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ہدایت کر دی. لکھا اس وقت سیکیورٹی صورتحال نازک ہے اور اضافی سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں. پنجاب میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل. پنجاب میں 297 حلقوں سے مجموعی طور پر 7,566 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. مخصوص نشستوں پر 793 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. یہ شہر کسی مصنوعی قیادت کو کبھی منظور نہیں کرے گا. یہ شہر جاگیردارانہ مزاج کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. پیشہ ور سیاست اس شہر کا مزاج نہیں رہا ہے, اور الحمدللہ اس شہر کے وارث جنہوں نے اپنی پوری جوانیاں اس شہر پر قربان کی اور لگائی ہیں, آج مل کر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس شہر کا بچنا بہت ضروری ہے. MQM کی باغ جناح پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اس شہر نے کبھی مصنوعی قیادت کو قبول نہیں کیا. کراچی کو دوبارہ سہارا دینے کے لیے سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کیوں تاخیر کر رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. مردم شماری پر بھی سوالات پیدا ہو گئے. سافٹ ویئر کو دھاندلی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ MQM نے جعلی مردم شماری کی منظوری میں اپنا حصہ ڈالا. سب کو حق دو لیکن کراچی کا حق نہیں مارو. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ حافظ نعیم کو میئر فوبیا ہو گیا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کام منفی بات کرنا ہے, مشکل حالات میں مثبت کام کر کے دکھائے. مالی مشکلات کے باوجود پیپلز بس سروس سٹارٹ ہوئی. پاکستان کا سب سے بڑا دل کا اسپتال کورنگی میں ہوگا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وکلاء تحفظ کی منظوری, اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق. ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد سمیت اہم فیصلوں کی منظوری.
वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता किया ना करेंगे, किसी को हक नहीं पाकिस्तान को बताए वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे, हमें कौमी मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन है। मुल्क में महंगाई का तनासुब 45% सालाना की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 7 रोज में गिराने की शरह 0.96% तक बढ़ गई। FIA इमिग्रेशन का अहम शख्सियत का एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल खत्म करने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर हर अहम शख्सियत का सामान चेक होगा, जबकि एयरपोर्ट्स पर VVIP प्रोटोकॉल को देने पर पाबंदी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सहाफी अरशद शरीफ कत्ल असगुद नोटिस पर मकतूल के अहल खाना के वकील ने असगुद नोटिस पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इसमें अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी, बैरून मुल्क से कोई ताउन नहीं मिल रहा, सहाफियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत ने सुमोटो लिया, JIT के काम में अदालत ने कोई मुदाखलत नहीं की।